سامعین محترم، تشریف لاتے ہیں جناب حجت اسلام شیخ انتصار حیدر جعفری صاحب، اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت سید سجاد حسین بخاری شماری سیدہ والا خطاب فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، بار دیگر باواز بلندتر صلوات۔ عبادات کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ مریضوں کی شفا یابی کے لیے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اس عزاخانے کے، اس ادارے کے جو بانیان اس دنیا میں نہیں ہیں، جنہوں نے اس فرش عزا کا اہتمام کرنے کے حوالے سے تعاون فرمایا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ان مرحومین کے درجات بلند فرمائے، انہیں شفاعت محمد و آل محمد علیہ السلام سے بہرہ مند فرمائے، ان کی منازل برزخی کو آسان فرمائے۔ جو برادران، جو احباب مسلسل اس فرش عزا کا اہتمام کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، زحمت فرماتے ہیں، خالق و مالک اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، انہیں آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرمائے، ہم سب کو صحیح معنوں میں معرفت محمد و آل محمد علیہ السلام عطا فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. أما بعد فقد قال الحكيم في كلامه المتين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. برادران ایمانی، مومنین کرام، عزاداران سید الشہداء، آیہ کریمہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا سورہ مائدہ کی 55 نمبر آیت ہے، اور یہ وہ آیت ہے کہ جس کو سرور کائنات نے غدیر کے موقع پر علی کی فضیلت کے لیے بیان کیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، آقا سرور کائنات نے غدیر کے موقع پر اس آیت کو ذکر فرمایا ہے۔ صرف سرور کائنات نے نہیں، صرف سرور کائنات نے نہیں، خود علی حیدر کرار نے ان لوگوں کو کہ جو پیغمبر کو سنتے ہوئے بھی نہیں سمجھتے تھے، پیغمبر کو سنتے تھے سمجھتے نہیں تھے، مخاطب کر کر کے متعدد مرتبہ اسی آیت کو اپنے حق اور حقیقت کے لیے بیان فرمایا ہے۔ یہی آیت سرور نہ فقط آقا امیر کائنات بلکہ مخلص سچے اور سچے صحابہ کرام بھی
جب علی کی شان کا قرآنی قصیدہ پڑھنے چاہتے تھے تو اسی آیت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، یہی آیت ذکر کیا کرتے تھے کہ اللہ نے دیگر بہت ساری آیات کی طرح علی حیدر کرار کی فضیلت میں اس آیت کو بھی ذکر کیا ہے۔ اور واضح ہے کہ ہم ایک ترتیب اور تسلسل کے قائل ہیں ولایت کے باب میں۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ باب ولایت، یہ جملہ جس طرح عرض کر رہا ہوں اسی پیرائے میں لیجئے گا۔ باب ولایت میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نظریہ ولایت نعوذ باللہ کوئی خودرو درخت نہیں ہے، کوئی خودرو بوٹی جڑی جو خود اگ آتی ہے، جس کا نہ سابقہ ہوتا ہے نہ لاحقہ۔ ہمارے عقیدے کے مطابق نظریہ ولایت ایسے نہیں ہے۔ ہم پہلے بات کرتے ہیں اللہ کی ولایت کی، پھر بات کرتے ہیں رسول اللہ کی ولایت کی، اور اسی ولایت کے تسلسل میں علی کی ولایت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور دیگر بہت ساری ادلہ، دیگر بہت سارے براہین۔ میں ایک جملہ آج آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا آگے چل کے۔ آیات کو دیکھ لیجئے، روایات کو دیکھ لیجئے، پیغمبر خاتم کی عملی سیرت کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہ چھلک رہی ہے سیرت شان علی ابن ابی طالب کی تبیین سے۔ پاک پیغمبر نے، اور یہ پاک پیغمبر کا جو عمل ہے کہ وہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ توجہ فرمائیں، پاک پیغمبر کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ موقع کی تلاش میں ہوا کرتے تھے۔ کب کوئی ایسی نفیس سماعتیں میسر آ جائیں کہ علی کی شان کو بیان کیا جائے، کب کبھی ایسی نفیس سماعتیں مل جائیں کہ علی کی شان کو بیان کیا جائے۔ آغاز اسلام ہو، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کل روایت عرض کی آپ کی خدمت میں، آغاز اسلام ہو یعنی بعثت پیغمبر خاتم صلوات اللہ وسلامہ علیہ، آغاز اسلام ہو یا اکمال اسلام، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آغاز اسلام ہو بعثت، اکمال اسلام ہو غدیر، احیاء اسلام ہو عاشور۔ ترتیب ذہن میں رکھے، آغاز اسلام ہو بعثت، اکمال اسلام ہو غدیر، احیاء اسلام ہو عاشور، یا عالمگیریت اسلام ہو ظہور۔ توجہ نہیں فرما رہے، پھر عرض کرتا ہوں جملہ، آغاز اسلام ہو بعثت، اکمال اسلام ہو غدیر، احیاء اسلام ہو عاشور، اور اسلام کی عالمگیریت ہو یعنی ظہور۔ کوئی بھی موقع آ جائے علی و اولاد علی کے بغیر مکمل ہی نہیں ہے۔ کسی بھی مرحلے پر یا خود علی شیر خدا کا تذکرہ ملے گا، ہاں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ کل عرض کیا علی شیر خدا نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں، میں اس وقت بھی پیغمبر کی خدمت میں تھا جب کوئی نہ تھا، اور میں نے شیطان کی چیخنے کی آواز بھی سنی، اور پیغمبر نے مجھے فرمایا انک تسمع ما اسمع و ترى ما ارى۔ یہ آغاز اسلام میں علی موجود ہیں۔ غدیر کا موقع ہو جو اکمال کا موقع ہے اسلام، اکمال اسلام کا، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی، علی تشریف فرما ہے۔ اور عاشور جو احیاء اسلام ہے وہ موقع ہو، اس میں کیا ہے؟ اما ترون بأن السنت قد امیتت وبأن البدعت قد احییت، سنتوں کو پامال کر دیا گیا ہے اور بدعتوں کو رواج دے دیا گیا ہے۔ وہاں حسین ابن علی موجود ہیں۔ اور اگر ظہور کے مرحلے پر آ جائیں تو پوری کائنات عیسیٰ کے انتظار میں، عیسیٰ مہدی کے انتظار میں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ خوب یہ ترتیب دیکھ لیجئے،
اسلام کا کوئی بھی موقع ہے علی و اولاد علی کے تذکرے کے بغیر مکمل ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا یہ کیٹیگوریکلی بات ہے، یہ کوئی جوش خطابت نہیں ہے، یہ میدان بھی حاضر ہے، تاریخ بھی حاضر ہے اور تاریخ کی کتابیں بھی حاضر ہیں۔ مکمل احترام جو ہم سب مکاتب فکر کا رکھتے ہیں، شخصیات کا رکھتے ہیں، لیکن دعوت عام ہے سب کے لیے، تاریخ کا مطالعہ فرما لیجئے۔ ممکن ہی نہیں ہے علی و اولاد علی کو نکالا جائے، اسلام کی حقیقی صورت بچ جائے۔ اسلام اگر علی و اولاد علی کو نکال کے دیکھا جائے گا تو روح کے بغیر بدن کی حیثیت اختیار کر جائے گا۔ بدن ہے لیکن اس میں روح نہیں ہے۔ عظمت خاندان زہرا پہ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ بہتر انداز میں صلوات پڑھیے، علی کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے، مفسرین کی طرف آج میں رجوع کر رہا تھا، مختلف تفاسیر کو دیکھ رہا تھا، تو تقریباً سنی شیعہ مفسرین نے اس کو بیان کیا واقعے کو کہ یہ آیہ کریمہ آقا امیر کائنات علی حیدر کرار کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ مسجد میں تشریف فرما تھے، حالت رکوع میں تھے، سائل آیا، سوال کیا اور آپ نے اپنی انگشتر صدقہ دے دی۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ جب علی نے یہ صدقہ دیا اور علی کے صدقے کے بعد یہ آیت اتری تو پیغمبر نے اس موقع پر بھی فرمایا تھا من کنت مولا ہو فعلی مولا۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ پیغمبر خاتم نے اس موقع پر اس حدیث کو ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا۔ کم از کم جو تعداد ذکر کر سکتا ہوں، کم از کم جو تعداد ذکر کر سکتا ہوں، 10 جلیل المرتبت اصحاب نے اس آیت کو شان امیر کائنات میں نازل ہونے والی آیت قرار دیا۔ 10 جلیل المرتبت اصحاب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، علی حیدر کرار کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ متعدد تفاسیر نے لکھا کہ یہ علی حیدر کرار کی شان میں اتری ہے۔ شرح المواقف سعد الدین تفتازانی اور اس قسم کے جو دیگر علماء ہیں انہوں نے بھی یہ جملہ لکھا، اجماع کی تعبیر لائے، اجماع کی، اتفاق ہے علماء کا کہ یہ آیت علی حیدر کرار کی شان میں اتاری ہے اللہ نے۔ یہ آیت کریمہ علی حیدر کرار کی شان میں اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ البتہ ہمارے لیے کوئی پریشانی اس میں نہیں ہے۔ ہمارے لیے بعض لوگوں کو توجہ فرمائیں، بعض لوگوں کو علی سے کوئی مسئلہ ہے، بعض لوگوں کو علی سے کوئی مسئلہ ہے۔ البتہ جملہ بدل دوں، اگر آپ جملہ لے گے، علی سے مسئلہ کسی فطرت سلیم والے کو ہو ہی نہیں سکتا۔ علی سے مسئلہ اسی کو ہے جو کمالات انسانی سے مسئلہ رکھتا ہے۔ علی مستجمع صفات کمالات انسانی ہے۔ بعض لوگوں کو ایک نام میں لیے دیتا ہوں، کتاب کا نام ہے منہاج السنہ، لکھنے والے ہیں ابن تیمیہ، توجہ فرما رہے ہیں۔ منہاج السنہ میں ابن تیمیہ یہ ارشاد فرماتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ امت کا اجماع ہے کہ یہ علی کی شان میں نہیں اتری۔ الفاظ کا تھوڑا بہت اختلاف ہو سکتا ہے، اصل متن کا میں ذمہ دار ہوں، یہ علی کی شان میں، اور یہ من جملہ ان جعلی روایات میں سے ہے جو گھڑی گئی ہیں۔ من جملہ وہ جعلی روایات کہ جن کو منسوب کیا گیا ہے علی حیدر کرار کی طرف، ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ یہ آیہ کریمہ علی کی شان میں اتری ہے۔ اللہ جانے امت سے ابن تیمیہ کی مراد کون سی امت ہے جس میں قنبر و مقداد و سلمان و ابو ذر و ابن عباس جیسے صحابی اس آیت کو علی کی شان میں قرار دے رہے ہیں، تو پھر وہ کون سی امت ہے جو یہ کہتی ہے کہ یہ علی کی شان میں نہیں اتری؟ امت کا معیار اگر کوئی الگ ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن اگر امت کا معیار وہی ہے جو پاک پیغمبر نے بیان فرمایا
تو یہ علی ولی کی شان میں اترنے والی آیت ہے. یہ آیت کریمہ علی ولی کی شان میں اتری. عرض ہوا پیغمبر خاتم صلوات اللہ وسلامہ علیہ آقا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صحابہ کرام علیہم السلام اور صحابہ کا انداز کیا تھا؟ جب بھی اپنے دلوں کو نور مودت اہل بیت و علی ابن ابی طالب سے جلا دینا چاہتے، علی کے فضائل پڑھتے اور اس آیت کی تلاوت کرتے. علی وہ ہے جس کی شان میں اللہ نے یہ آیت اتاری ہے. علی وہ ہے جس کی شان میں اللہ نے یہ قصیدہ پڑھا ہے. لہذا ہمارے نزدیک کوئی پریشانی اس حوالے سے نہیں ہے. میں ایک اور جملہ عرض کر دوں آپ کی خدمت، چل رہے ہیں میرے ساتھ انشاءاللہ. ایک اور جملہ عرض کر دوں. ہم علی کی امامت کے قائل ہیں، توجہ فرما رہے ہیں. مکمل احترام ہر اسلامی مکتبہ فکر کا جو ہم دل میں رکھتے ہیں اسے محفوظ رکھتے ہوئے، کسی کی بے احترامی نہیں ہے، کسی کی توہین نہیں ہے، کسی کی اہانت نہیں ہے، کسی کی سوچ کے اوپر قدغن بھی نہیں ہے، لیکن اپنا عقیدہ بیان کرنا ہمارا حق ہے یا نہیں ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں. ہم امامت کے قائل ہیں، علی امام بھی ہیں اور منصوص من اللہ بھی ہیں. توجہ فرما رہے ہیں، علی منصوص من اللہ امام ہے. اب یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمیں اس پہ کوئی پریشانی نہیں ہے، کسی سے بحث بھی نہیں ہے. جملہ سماعت فرمائیے. علی کی امامت و ولایت کے لیے، علی کے مقام اور منصب کے لیے، علی کی شان اور فضیلت کے لیے، علی کے اس مرتبے کے لیے کہ بعد از مصطفیٰ کوئی اس مرتبے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، ہزاروں دلیلیں رکھنے کے باوجود ہم ایک بات کرتے ہیں. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ ہزاروں دلیلیں رکھنے کے باوجود ہم ایک بات کرتے ہیں. ایک جملہ اور سماعت فرمائیں. ہمارے صرف ایک بزرگ نے کتاب لکھی الفین، 2000 دلیلیں علی کی خلافت پر، 2000 دلیلیں علی کی امامت پر. وہ ساری دلیلیں، برہان، منطق، لاجک رکھنے کے باوجود میں ایک جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں. دلیل بھی رکھتے ہیں، منطق بھی رکھتے ہیں، قرآنی آیت بھی رکھتے ہیں، پیغمبر کا فرمان بھی رکھتے ہیں، پیغمبر کی حدیث بھی رکھتے ہیں. حدیث نہیں رکھتے، احادیث رکھتے ہیں. سب کچھ رکھنے کے باوجود ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، ہم علی کے حق کو ثابت کرنے کے لیے ان میں سے کسی کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ دلیلیں ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک دلیل ہے، ایک سے بڑھ کر ایک آیت ہے، ایک سے بڑھ کر ایک حدیث ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. بھائی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ علی کو امام ماننے کے لیے صرف یہ دیکھو علی جیسا باکمال کوئی اور ہے. تقابل کر لو، کمپیریٹیولی دیکھ لو، کمپیریزن کرو، دیکھو علی کے مقابلے میں کوئی ہے. علی کی صفات، علی کی خصوصیات اور وہ صفات اور وہ خصوصیات جو بعد از محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منحصر بے فرد ہیں علی حیدر کرار میں، صرف علی کے فضائل و کمالات کو دیکھا جائے اور پھر کمپیریٹیولی تقابل کیا جائے تو عقل بشری یہ فیصلہ سنائے گی بعد از مصطفیٰ اگر کوئی امامت کے لائق و قابل ہے تو وہ علی مرتضیٰ ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ صرف علی کے فضائل کو دیکھا جائے، صرف علی کے کمالات کو دیکھا جائے، صرف علی کی صفات کو دیکھا جائے. بیان کرنے کی بات کی ہے، اپنے ذہن میں سوچ لیجئے. کسی کا علی سے کوئی تقابل نہیں. علی امام بنص صفاتہ و خصائص ذاتہ. علی امام ہے. دلیل کیا ہے؟ علی کی صفات اور علی کی خصوصیات علی کو امام بتاتی ہیں. علی کی صفات کو پڑھو، علی کی خصوصیات کو پڑھو،
علی آپ کو امام لگے گا، اور یہ خصوصیات علی کے علاوہ کسی اور میں بعد از محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھائی ہی نہیں دیتی۔ عظمت خاندان زہرا پہ صلوات پڑھی ہے۔ ایک جملہ اور آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، احادیث جو پیغمبر نے بیان فرمائی اور کب کب بیان فرمائی، آئندہ مجالس میں کوشش کروں گا کچھ عرض کروں۔ کہیں پر میں اور علی ایک نور سے ہیں، کہیں پر میں اور علی ایک شجر سے ہیں، کہیں پر علی کا کہا میرا کہا ہے، کہیں پر سب کو مواخات صیغہ اخوت قائم کیا، مکہ میں بھی مدینہ میں بھی، اس کو اس کا، اس کو اس کا بھائی بنا دیا، علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ توجہ فرما رہے ہیں، مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی دو ایک جیسوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ توجہ فرما رہے ہیں، دو ایک جیسوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ نہ مکہ میں نہ مدینہ میں علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ آقا نے دنیا تک پیغام پہنچانے کے لیے پوچھ لیا یا رسول اللہ، یا کسی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ علی کا بھائی کون ہے؟ کہا بھائی بنانے کے لیے جیسا ہونا ضروری ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، علی تم میں سے کسی جیسا نہیں ہے، تم میں سے کوئی بھی علی جیسا نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، علی کو اپنا بھائی بنایا، مکہ میں بھی مدینہ میں بھی اپنا بھائی بنایا، اور پھر جس کے درمیان صیغہ اخوت قائم کیا، اس کے بارے میں کیا کہا؟ یہ رشتہ تمہارا دنیا میں ہے، تمہارا رشتہ دنیا میں ہے، دنیا میں تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنا رہا ہوں۔ لیکن جب علی کی باری آئی تو سرور کائنات نے یہ ارشاد فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ علی کے لیے احادیث بیان فرمائیں، علی کی محبت کو معرفت نفاق کا معیار بتایا پیغمبر نے۔ لولا انت یا علی لما عرف المنافقون من بعدی، اگر تو نہ ہوتا تو میرے بعد منافقوں کی پہچان ہی نہ ہوتی۔ منافقوں کی پہچان کا معیار کسے بنایا؟ علی کو بنایا۔ لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، علی تجھ سے محبت وہی کرے گا جس کی ولادت پاک ہے، اور تیرا بغض اسی کے دل میں آئے گا جس کی ولادت خبیث ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ سرور کائنات ارشاد فرما رہے ہیں، سرور کائنات ارشاد فرما رہے ہیں، فرما رہے ہیں، فرما رہے ہیں، صرف ارشاد نہیں فرما رہے، دکھا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، ایک مرتبہ نہیں بار بار دکھا رہے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، اب جو بھی علی کا بغض دل میں رکھتا ہے، یہ بات صرف بغض علی پہ نہیں رکے گی، جملہ لے کے جائیے گا، اس عشرے کا جملہ ہے، قیمتی جملہ، جس کے دل میں بھی علی کی منافقت ہے، جس کے دل میں بھی علی کا بغض ہے، جس کے دل میں بھی علی کا کینہ ہے، جو بھی علی سے نفرت رکھتا ہے، جو بھی ایسا ہے، بات علی تک نہیں رکے گی، حقیقت میں یہ توہین رسالت کر رہا ہے۔ توجہ فرمائیں، علی کا یہ مقام کون بیان کر رہا ہے؟ پیغمبر بیان کر رہے ہیں۔ ایمان اور نفاق کا معیار علی ہے، کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں۔ لا یحبک الا کذا ولا یبغضک الا کذا، کون کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، آپ مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہیں جو یہ ہے، کون فرما رہا ہے؟ علی فرما رہے ہیں، آپ دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں، آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں، یہ ہے، یہ ساری چیزیں کون فرما رہا ہے؟ یہ پیغمبر فرما رہے ہیں۔
اور پیغمبر کے ان فرامین کے بعد بھی جو نام سے زبان سے کلمہ پڑھتا ہے دل میں علی کا بغض رکھتا ہے، حقیقت میں توہین رسالت یہ کر رہا ہے. توہین رسالت یہ ہے کہ پاک پیغمبر نے ساری زندگی جو بتایا، جو فرمایا، جو دکھایا، اس کی پریکٹیکلی مخالفت کی جا رہی ہے. تو قانون جب بنے توہین رسالت کا تو طالب علم کی نگاہ میں یہ کہا جائے کہ جو بھی علی کی توہین کرے گا وہ توہین رسالت کر رہا ہے. جو بھی علی کا بغض دل میں رکھے گا وہ توہین رسالت کر رہا ہے. جس کے دل میں بھی علی کا کینہ ہوگا وہ توہین رسالت کر رہا ہے. نہ علی جیسا کوئی حافظ قرآن ہے، نہ علی جیسا کوئی قاری قرآن ہے، نہ علی جیسا کوئی مفسر قرآن ہے، نہ علی جیسا کوئی شجاعت پیغمبر کا وارث ہے، نہ علی جیسا کوئی علم پیغمبر کا وارث ہے، نہ علی جیسا کوئی حکمت پیغمبر کا وارث ہے، نہ علی جیسا کوئی نبی کی طرح فیصلہ سنانے والا ہے، نہ علی کی طرح کوئی جنگوں میں پیغمبر کی شجاعت دکھانے والا ہے. جو ہو بہو وسیع ہو کر اپنے آقا محمد مصطفیٰ کا عکس ہو اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ علی حیدر کرار ہے، صاحب تاج ولایت، جس کے سر پہ محمد مصطفیٰ نے حکم خدا سے ولایت کا تاج رکھا تھا. ہاں، حکم خدا سے تاج ولایت رکھا تھا. اور جملہ عرض کر دوں، آپ کی سماعتوں کی نظر کروں. سادات اعظام تشریف فرما ہیں. غدیر کے موقع پر جو تاج ولایت سجایا گیا تھا اور پھر بیعت کا حکم دیا گیا تھا، اور بیعت صرف مردوں کے لیے نہ تھی، عورتوں کو بھی بلایا گیا تھا، اور عورتوں میں معمولی عورتیں نہ تھی، امہات المومنین کو بھی پابند کیا گیا تھا. جو بھی موجود تھی، چاہے بڑی چاہے چھوٹی، امہات المومنین میں سے جو بڑی تھی وہ بھی، جو چھوٹی تھی وہ بھی، سب کو پابند کر دیا. کیا کہا؟ یہ تاج ولایت جو میرا ہے آج میں سجا رہا ہوں حکم خدا سے علی کے سر پہ. توجہ فرما رہے ہیں؟ اپنا امامہ پیغمبر نے سر علی مرتضیٰ پہ رکھا. ہاں، پھر بیعت کس سر علی؟ اگر مجالس میں توفیق ہوئی تو عرض کروں گا. ایک جملہ پیغمبر نے فرمایا. ہاں، ایک جملہ یہ کام کرنے کے بعد پیغمبر نے فرمایا. اچھا، کس کو فرمایا؟ کون تھے؟ ہاں، کون تھے؟ اصحاب تھے. کون تھے؟ امہات تھیں. ایسا ہی ہے. کیا فرمایا؟ کہا یہ میرے لفظ ہیں. کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا دیکھ رہے ہو؟ کس بات پہ تعجب کر رہے ہو؟ کس بات پہ حیرت کا اظہار کر رہے ہو؟ کیوں حیرت؟ میرے لفظ ہیں. کیوں حیرت سے اپنی انگلیاں اپنے دانتوں میں، ہاں، گویا کہ سوچ رہے ہو سوچا کچھ تھا ہوا کچھ ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ کیوں تعجب کر رہے ہو؟ کیوں حیرت کا اظہار کر رہے ہو؟ یہ جملہ علی کی شان میں پیغمبر خاتم نے فرمایا. کہا تاج رکھ کے علی کے سر پر دیکھتے کیا ہو، آگے بڑھو، علی کو نہیں مجھ مصطفیٰ کو مبارک دو. ہنیونی ہنیونی ہنیونی، مجھے مبارک دو، مجھے مبارک دو، مجھے مبارک دو. یا رسول اللہ، تاج ولایت
علی کے سر پہ آیا، مبارک آپ کو کیسی؟ پیغمبر نے جواب دیا میری مبارک اس لیے کہ اللہ نے خاتمیت نبوت کے لیے مجھے چنا، خاتمیت وصایت کے لیے میرے بھائی علی کو چنا۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ مجھے خاتم الانبیاء بنایا اور میرے بھائی علی کو خاتم الاوصیاء بنایا۔ اب ذرا عالم اسلام کی خدمت میں یہ ہاتھ باندھ کے سوال رکھ رہا ہوں، پیغمبر ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحا کا مصداق ہے یا نہیں؟ مصداق ہے، تب تک زبان کو حرکت نہیں دیتے جب تک حکم خدا نہ آ جائے، ایسا ہے؟ دلیل مانگتے ہو، اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ جو زبان بھی نہیں ہلاتے جب تک حکم خدا نہ آ جائے، وہ امامہ اپنے سر سے اتار کے علی کے سر پہ اجازت کے بغیر رکھ رہا ہے۔ جو زبان مبارک کو بھی، زبان عصمت کو بھی مشیت پروردگار کے بغیر، اذن پروردگار کے بغیر، حکم پروردگار کے بغیر حرکت تک نہ دیں، وہ نہ فقط یہ کہ زبان کو، معصوم زبان کو حرکت دے رہے ہیں، اپنے وجود نازنین کو بھی صحابہ کے مجمع کے سامنے لا رہے ہیں۔ نہ فقط سامنے لا رہے ہیں، اپنے تاج کو، اپنے امامے کو اتار رہے ہیں۔ صرف اتار نہیں رہے بلکہ علی شیر خدا کے سر پہ رکھ رہے ہیں۔ صرف رکھ نہیں رہے، اگلا کام بھی کر رہے ہیں۔ دیکھتے کیا ہو؟ مبارک دو۔ دیکھتے کیا ہو؟ مبارک دو۔ یہ غدیر والے کہاں سے واپس آ رہے تھے؟ حج سے آ رہے تھے، ہاں حج سے آ رہے تھے، اور پیغمبر نے یہ کام بھی کر دیا۔ کچھ کا سافٹ ویئر خراب تھا، کچھ کا ہارڈ ویئر کرپٹ تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ آج بھی جو علی کا بغض دل میں رکھتے ہیں وہ توہین رسالت کر رہے ہیں، وہ توہین رسالت کر رہے ہیں۔ آج بھی اگر کوئی حج سے واپس آئے یا حج کے دوران طواف کعبہ کرے لیکن دل میں علی کا بغض رکھتا ہو، ہاں آج بھی طواف کعبہ کرے علی کے بغض کے ساتھ، حج کرے علی کے بغض کے ساتھ، تو ایک جملہ کہوں گا، بدن پہ جامع احرام، دل میں بغض علی۔ بدن پہ جامع احرام، دل میں بغض علی۔ تیرے نصیب کا چکر ہے یہ، طواف نہیں۔ بدن پہ جامع احرام تو دل میں بغض علی، تیرے نصیب کا چکر ہے یہ طواف نہیں۔ ہم اپنے پنجابی میں ضرب المثل میں بولتے ہیں تواڑیاں کیڑیاں نمازاں تسی تے ٹکرا مار رہے ہو۔ ہاں بغض علی کے ساتھ نہ کوئی نماز ہے، نہ کوئی روزہ ہے، نہ کوئی حج ہے، اور یہ نور ولایت اسی قلب میں اللہ رکھتا ہے جس پر اللہ کا لطف و کرم ہوتا ہے۔ ہر کسی کو نور ولایت میسر بھی نہیں آتا۔ عرض کیا میں نے آپ کی خدمت میں، صرف ایک امام نے نہیں، خود سرور کائنات نے، سرور کائنات کے بعد علی مرتضیٰ نے علیہ الصلوۃ والسلام، آقا امیر کائنات کے بعد صدیقہ طاہرہ نے،
صدیقہ طاہرہ کے بعد حسنین کریمین نے، حسنین کریمین کے بعد باقی سارے ائمہ نے قدم قدم پہ ہر لمحے جس حقیقت نورانی کی حفاظت کی ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے. ولایت علی ابن ابی طالب کی حفاظت فرمائی ہے. غدیر میں آ کر، منا میں آ کر معصوم امام رک جاتے تھے، سواری سے نیچے اتر جاتے تھے. سواری سے اترنے کے بعد حاجیوں کو مخاطب کر کے کہتے تھے اے لوگو، اے حاجیوں، اے کلمہ پڑھنے والو، جانتے ہو یہ کون سا مقام ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں میرا نانا مصطفیٰ تھا، میرا جد مصطفیٰ تھا. اس نے حاجیوں کو روکا تھا، روک کر بہت کچھ بتایا تھا. اس نے یہاں پر میرے دادا علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا. ہر امام نے علی حیدر کرار کی ولایت کو بتایا بھی ہے، پہنچایا بھی ہے، اس کی حفاظت بھی کی ہے. اور کیوں حفاظت نہ کرتے؟ کیوں حفاظت نہ کرتے؟ خطبہ غدیر میں پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا تھا الا فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الی الولد الی یوم القیامہ. عربی ذوق رکھنے والے، جو حاضر ہے اس پر لازم قرار دے رہا ہوں اس تک پہنچائے جو غائب ہے، اور جو والد ہے اس پر لازم قرار دے رہا ہوں اس تک پہنچائے جو اس کا بیٹا ہے. کب تک؟ قیامت تک. محمد کا کلمہ پڑھنے والوں پر محمد نے علی کی ولایت کی تبلیغ کو لازم قرار دیا ہے. اور سب ائمہ نے یہ کام کیا ہے. خود پیغمبر نے بیان فرمایا یا علی لو انا احدا عبد اللہ مثل ما قام نوح فی قومه وله مثل احد ذهبا فانفقه في سبيله ومد في عمره حتى حج 1000 سنة على قدميه ثم قتل بين الصفا والمروة مظلوما ولم يوالك يا علي لم يشم رائحة الجنة. اے علی، اگر کوئی شخص اتنی زندگی کرے جتنی نوح کو اپنی قوم میں خدمت کرتے ہوئے گزری، اسے اتنی زندگی مل جائے اور اس ساری زندگی میں وہ عبادت پروردگار کرے، احد پہاڑ جتنا سونا اس کے پاس ہو جائے اور وہ سارا سونا راہ خدا میں خیرات کر دے، پھر اس کی عمر طولانی ہو جائے اور طولانی عمر 1000 سال ہو، 1000 سال وہ اپنے پاؤں پہ چل کے حج بجا لائے اور پھر صفا و مروہ کے درمیان مظلومیت کے ساتھ اسے قتل کر دیا جائے، یہ سارے کام تو کرتا رہے لیکن دل میں تیرا نور ولایت نہ رکھتا ہو، اے علی جنت جانا تو بعد کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہ سونگے گا. جنت جانے کی بات نہیں ہے، جنت کی خوشبو سونگھنے کی بات ہے. اور جنت کی خوشبو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کتنے سالوں کی مسافت سے آ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باؤنڈری سے باہر ہوگا. جو علی کی ولایت کا نور دل میں نہیں رہتا، جنت کی حدود جہاں خوشبو آتی ہے یہ اس حدود میں بھی نہیں ہے. جنت بھی قبول کرنے سے انکار کر دے گی، جنت بھی اس کو قبول نہیں کرے گی، اس لیے کہ نور ولایت علی ابن ابی طالب علیہ افضل التحیت والثناء سے محروم ہے.
جنت اسے قبول نہیں کرے گی۔ زیارت جامعہ کبیرہ، ہاں زیارت جامعہ کبیرہ، اس کا ایک جملہ ہے، یسلک بکم الی الرضوان ومن جہد ولایتکم وعلی من جہد ولایتکم غضب الرحمن۔ اے آل محمد، آپ ہی ہیں جن کے ذریعے جنت کی طرف کا سفر طے کیا جاتا ہے، اور جو آپ کی ولایت کا انکار کرتا ہے، اپنے لفظوں میں کہیں گا وہ لعنت خدا کا حقدار ہے۔ وَمَنْ جَحَدَ وِلَایَتَكُمْ وَعَلَى مَنْ جَحَدَ وِلَایَتَكُمْ غَضَبُ الرَّحْمَانِ۔ جو آپ کی ولایت کا منکر ہے، جو آپ کی ولایت کو تسلیم نہیں کرتا، اس پر رحمان کا غضب ہے۔ علی، اولاد علی، اہل بیت علی، ان کا مقام کسی اور جیسا مقام نہیں ہے۔ مجھے اپنے استاد کا ایک جملہ یاد آ گیا، بڑا پیارا جملہ کہتے ہیں کہ علی کو باقیوں کی کیٹیگری میں کبھی شامل نہ کرو۔ علی باقیوں کی طرح ایک فرد نہیں ہے، علی اپنی مثال آپ ہیں، علی جیسا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ صدیقہ طاہرہ شہزادی کونین کا وہ جو خطبہ ہے مشہور، اس میں شہزادی نے بھی یہ جملہ ارشاد فرمایا، وَجَعَلَ طَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ وَأَمَانًا مِنَ الْفُرْقَةِ۔ اللہ نے ہماری اطاعت کو اس ملت کے لیے نظام بنایا اور افتراق سے جدائی کا وسیلہ قرار دیا۔ اللہ نے ہماری اطاعت کو، ہماری ولایت کو، ہمارے احکام کی پاسداری کو ملت میں وحدت کا ایک وسیلہ بنایا، ایک نظام کے طور پہ۔ ولایت علی صرف نعرہ نہیں ہے، ہاں ولایت علی صرف نعرہ نہیں ہے، ولایت علی نظام ہے، نظام ہے۔ اس نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نعرہ، ہاں نعرہ ولایت کے نام پہ لگانا چاہیے، نعرے کا انکار نہیں ہے۔ نعرہ اس لیے بھی لگانا چاہیے کہ یہ بھی سنت پیغمبر ہے، ہاں یہ بھی سنت پیغمبر ہے۔ کون سی؟ کہ اصحاب کو اکٹھا کر کے علی کے فضائل بتاؤ، یہ سنت پیغمبر ہے۔ پیغمبر کیا کرتے تھے؟ اصحاب کو اکٹھے کرتے تھے، علی کا قصیدہ پڑھتے تھے۔ پس جو بھی علی کی فضیلت اور مجلس کا منکر ہے، وہ سنت مصطفیٰ کا منکر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ فرمانے ہیں، ولایت محمد وآل محمد، ولایت علی ابن ابی طالب۔ اور یہ جملہ ابتدا میں عرض کیا، ہم نعوذ باللہ ولایت کو خود رو بوٹا اور پودا نہیں سمجھتے کہ خود بخود اگایا ہے، نہیں، ہم کہتے ہیں کہ ولایت اللہ کی ہے، اللہ نے رسول اللہ کو دی ہے، رسول اللہ نے ولی اللہ کو دی ہے۔ ولایت خدا، ولایت محمد مصطفیٰ، ولایت علی مرتضیٰ اور ولایت اولاد علی مرتضیٰ، یہ ترتیب ہے۔ اور اس ترتیب میں کوئی پیچیدگی بھی نہیں ہے، کوئی ابہام بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، ادلہ اور براہین کی کمی بھی نہیں ہے، فہم و شعور کی کمی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ علی اللہ کا با اختیار نمائندہ ہے۔ اختیار ذاتی اللہ کا، خالق کا۔ کس خالق کا؟ جو علی کا بھی خالق ہے، جو محمد کا بھی خالق ہے، جو فاطمہ اولاد فاطمہ کا بھی خالق ہے۔
لیکن اس نے ان کو ایسے بنایا ہے کہ کائنات کا کوئی بھی ایسا کمال نہیں ہے جو اللہ نے انہیں عطا نہ فرمایا ہو۔ جو بھی کمال ہے اللہ نے ان ذوات مقدسہ کو عطا فرمایا ہے۔ پیغمبر نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، سن رہے ہیں میری بات کو انشاءاللہ، پیغمبر نے فرمایا کسی نبی کو اس طرح اذیتیں نہیں دی گئیں جس طرح مجھ محمد مصطفیٰ کو تکلیفیں دی گئی ہے۔ یہ پیغمبر نے فرمایا۔ یہی جملہ کسی اور انداز میں متعدد مرتبہ آقا امیر کائنات نے ارشاد فرمایا، نام لے لے کے بلایا، میں وہ نہیں ہوں، میں وہ نہیں ہوں، میرا مقام وہ نہیں ہے، فلاں موقع پر تم نے پیغمبر کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا، فلاں موقع پہ تم نے میری یہ شان نہیں سنی، یہ عمل مصطفیٰ تم نے نہیں دیکھا۔ بلایا، نام لیا، پکارا، اور یہ مظلومیت علی ابن ابی طالب ہے۔ آخر تک بیٹھے ہوئے میرے بزرگ عزادار اور جوان اور بچے یہ جملہ سماعت فرمائیے، اس سے بڑی مظلومیت کیا ہے علی کی؟ خود علی فرما رہے ہیں، اس سے بڑی مظلومیت کیا ہے؟ جملہ لیجئے گا، آپ کی سماعت نفیس ہیں، زیادہ وضاحتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مجلس حسین کا صدقہ ہے کہ ہمارا چھوٹا بچہ بھی بڑی سے بڑی بات کو بڑے اشارے سے سمجھ جاتا ہے۔ یہ مجلس حسین کا صدقہ ہے، ہاں یہ ذکر حسین کا صدقہ ہے۔ خود علی فرماتے ہیں اس سے بڑی علی کی مظلومیت کیا ہوگی؟ علی کا تقابل اس سے کیا جا رہا ہے۔ اس سے بڑی مظلومیت کیا ہے؟ کہاں علی، کہاں وہ، کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ یہ علی کی مظلومیت کی وہ دلیل ہے جو خود علی نے بیان فرمائی ہے۔ علی کی اس سے بڑی مظلومیت کیا ہے؟ صرف علی مظلوم ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا مظلوم ہے بعد از مصطفیٰ علی، اور کائنات کی سب سے بڑی مظلومہ ہے زہرائے پہلو شکستہ۔ زہرائے پہلو شکستہ سب سے بڑی مظلومہ ہے۔ یہ نام آ گیا شہزادی کا میرے زبان پر، نام آ گیا، اور یہ بے ساختہ نام آ گیا ہے۔ علی مظلوم، زہرائے اطہر مظلومہ۔ میرے بھائی تشریف فرما ہو گئے، بیٹھے ہیں، وہ آ گئے، مجلس کا وقت ہے ان کا، میں بس تھوڑا سا مصائب پڑھ کے ذکر مصیبت قربتاً اللہ زحمت تمام کر رہا ہوں۔ مظلوم کتنے ہیں جملہ سماعت فرمائیے۔ علی گھر سے باہر سے تشریف فرما ہوئے، گھر کے اندر صدیقہ طاہرہ نے علی کے چہرے پہ نگاہ ڈالی، اور علی یہ ارشاد فرماتے ہیں جب شہزادی کو لحد کے سپرد کرنے گئے تھے تو ایک نوحہ پڑا تھا علی نے، اپنی مظلومیت کا بھی اور زہرا کے مقام کا بھی بتایا تھا۔ ایک جملہ کیا کہا تھا علی نے فرمایا تھا، رسول کی بیٹی تو اللہ کی بارگاہ میں چلی گئی، اب یہ بتا علی اپنے دکھ کسے سنائے گا؟ بِمَنِ الْعَذَابِ بَعْدَكَ يَا بِنْتَ رسول اللہ، اے رسول کی بیٹی تیرے بعد علی اپنے درد کس کے سامنے لائے گا؟ ہاں یہ زہرا علی کے لیے یہ حیثیت رکھتی ہے، زہرا کا مقام یہ ہے، زہرا کی عظمت یہ ہے۔ وہ زہرا جو علی کے لیے ڈھارس ہو، اس زہرا کا مقام کیا ہے؟ اب علی باہر سے تشریف فرما ہوئے، علی فرماتے ہیں کہ میں جب بھی باہر سے مشکلوں کا سامنا کر کے گھر میں آتا تھا، جو ہی میری نگاہ زہرا کے وجود نازنین پر پڑتی تھی میری ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی تھیں۔ یہ آقا امیر کائنات فرما رہے ہیں، مولا علی فرما رہے ہیں کہ میں زہرا کو دیکھ کر ہی اپنے دکھ بھول جاتا تھا۔ علی گھر میں آئے، گھر میں تشریف فرما ہوئے، زہرا کی بیماری کے ایام ہیں شہزادی کے۔ شہزادی نے کہا کہ علی میرے پاس تشریف فرما ہو جائیے، اپنے پاس بٹھایا، اور علی جب بیٹھ گئے تو زہرا اطہر نے اپنے دکھے دل کے ساتھ ایک سوال پوچھا، کہا ہیں علی مدینہ کی عورتیں مجھے یہ بتاتی ہیں کہ مدینہ والے آپ کو سلام نہیں کرتے۔ یہ مظلومیت علی ابن ابی طالب ہے۔ ہاں مدینہ کی عورتوں نے مجھے یہ بتایا ہے
کہ علی کو لوگ سلام نہیں کرتے. رویا ہے تیرا اور میرا مولا علی, اور رو کر ایک جملہ کہا ہے, رسول کی بیٹی دکھ اتنا ہوتا تو علی برداشت کر لیتا, اب تیرا علی اتنا مظلوم ہو گیا ہے, علی سلام کرتا ہے لوگ جواب نہیں دیتے. اب علی سلام کرتا ہے لوگ جواب نہیں دیتے. ایک بزرگ عالم ہے, ہمارے بھائی ہیں, سید بزرگوار ہے, میں نے ان کی زبان سے یہ جملہ سنا, یہ روایت سنی. وہ پڑھ رہے تھے, علی بیٹھے, زہرا بیٹھی, درد دل کرنا شروع کیا. علی بھی مظلوم کائنات, زہرا اطہر بھی مظلوم کائنات. یہ دو مظلوم اور معصوم اور حجج خدا بیٹھے ہیں, درد بیان کر رہے ہیں. اب اللہ جانے کیا ہوا, وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ علی نے رونا شروع کر دیا. علی کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے. میں زحمت تمام کر رہا ہوں. اتنا گریا فرمایا علی نے کہ علی کے آنسو ریش مبارک پر آ گئے. زحمت تمام ہو گئی. یہ جملہ اگر لے لیا, گھر میں یاد کر کے رو گے. علی کی معصوم آنکھوں سے آنسو نکلے, علی کی ریش مبارک پر آئے, ریش مبارک تر ہوئی. اچانک زہرا نے اپنے شکستہ پہلو سے ہاتھ اٹھایا, یہ ان دونوں ہاتھوں کو اکٹھا کیا اور علی کی داڑھی کے نیچے رکھ دیا. علی کے آنسوؤں کو اکٹھا کرنے لگی شہزادی. علی حیدر کرار نے روتے ہوئے پوچھا, رسول کی بیٹی کیا کر رہی ہے, رسول کی بیٹی کیا کر رہی ہو, رسول کی بیٹی کیا کر رہی ہو. زہرا اطہر نے رو کر مظلومیت کا جملہ کہا, ہاں علی, میں نے اپنے بابا سے سنا ہے مظلوم کے آنسو زخموں کا مرہم ہوتے ہیں. علی, تجھ سے بڑا مظلوم کوئی نہیں, زہرا سے زیادہ زخمی کوئی نہیں. علی, تیرے آنسوؤں کو اپنے زخموں کا مرہم بناؤں گے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون.